اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 42۔ تو یہ 41 چل رہی تھی کہ بھی تم یہودیوں کو کہا گیا کہ تم ہماری آیات کا انکار نہ کرو اور پہلے پہلے کافر نہ بن جاؤ، اور ہماری آیات کے بدلے تم قلیل فائدہ نہ کیا کہتے ہیں خریدو۔ اس کے دو مطلب ہیں قلیل فائدہ خریدنے کے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جو بھی ان کے جو مفتی یا عالم ہوا کرتے تھے، جن کو ربانیین کہا گیا ہے قرآن پاک میں، تو وہ جو ہے نا وہ مطلب تبدیل کرتے تھے مطلب جہاں پہ انہیں اپنا فائدہ نظر آتا تھا، یعنی اگر کوئی عوام ان سے فتویٰ مانگ رہی ہے کوئی، تو بجائے اس کے کہ وہ صحیح فتویٰ دیں جس سے لوگ صحیح راہ پہ لگیں، وہ یہ دیکھتے تھے ان کا اپنا فائدہ کس جگہ پہ ہے، جہاں پہ انہیں زیادہ پیسے ملیں گے یا اور بھی جو بھی انہیں مراعات ملتے تھے، تو اس حساب سے فتویٰ دیتے تھے، وہ اس حساب سے وہ حکم تبدیل کر دیتے تھے۔ اور چونکہ اس وقت تو لوگوں کو ان کے لوگوں کو تو علم بھی نہیں تھا زیادہ، مطلب کوئی بھی ان میں وہ تورات وغیرہ خود نہیں پڑھتے تھے لوگ، تو وہ آیات ہی تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ یہ تو قرآن پاک میں خود کہا گیا ہے کہ فویل للذین یکتبو، مطلب آیت یاد نہیں مجھے، کہ وہ کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے اور پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس سے تھوڑا سا فائدہ اٹھائیں۔ یعنی خود لکھتے تھے اپنے ہاتھ سے کتاب اور پھر کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے لکھی لکھائی آئی ہے، تاکہ اس سے تھوڑا سا فائدہ اٹھائیں۔ تو اس چیز سے یعنی دو فائدے، اور یہی دو فائدے آج کل ہماری عوام میں بھی موجود ہیں، ہمارے علماء میں بھی، مولویوں میں بھی۔ یہ جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ جنہوں نے فرقہ واریت کو آگ لگائی ہوئی ہے کہ بھی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہی ہے کہ یہ عوام، یہ اسلام، مسلمان جو ہیں کبھی متحد نہ ہوں۔ اگر ان کے درمیان آپس میں بھائی چارہ پیدا ہو گیا، محبت پیدا ہو گئی، تو ان کے کاروبار کس طرح چلیں گے؟ ان کے کاروبار تو چلتے ہی اسی طرح ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، ایسے نہیں کرنا، ویسے نہیں کرنا۔ تو یہ مضمون بیان کیا گیا کہ یہی میں بتایا تھا نا کہ جو بھی چیزیں یہودیوں کی ذکر کی گئی ہیں وہ ایز اٹ از ہمارے اندر بھی موجود ہوں گی اگر ہم دیکھیں گے۔ ایک اور بات بیان کی گئی تھی یہاں بھی کہ تم میرے عہد کو پورا کرو پھر میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، یعنی پہلا قدم ہم نے اٹھانا ہے، ہم نے اللہ کا عہد پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے، پھر اللہ کی طرف سے مدد اور فتح آئے گی اور اللہ ہمیں کامیابی کی راہ پر لگائے گا، لیکن پہلے کوشش ہم نے کرنی ہے۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 42۔ ولا تلبسو، اور نہ مکس کرو۔ تلبسو اصل میں ہوتا ہے لباس اڑانا کسی چیز کو۔ لباس کا مطلب یہی ہوتا ہے کسی چیز کی اصلیت کو جو چھپائے، اس کو کہتے ہیں مکس کرنا، کسی چیز کو نا مشتبہ کرنا، گڑبڑ کرنا۔ اسی سے ابلیس، اسی سے تلبیس، یہ سارے الفاظ اسی سے نکلے ہیں۔ تو ولا تلبسو، اور مشتبہ نہ کرو، گڑبڑ نہ کرو، گڑبڑ نہ کرو، الحق کا حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، اور حق اور باطل کو مکس نہ کرو۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاؤ۔ کاتمہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، ہم لفظ پڑھ چکے ہیں، کتم شہادت کو چھپانا۔ اچھا یہاں پہ نا وَتَكْتُمُ، اور تم چھپاؤ، یہاں پہ یہ جو تکتمو کے ساتھ لا تھا، اور یہی لا، یہ والا لا تھا، ولا تلبسو والا لا ہی آگے آ رہا ہے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، جیسے ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، ہے وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تم نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور رحم کیا۔ اب یہاں پہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم کیا، یہ مطلب نہیں ہے، وہ نہیں والا لفظ دونوں کے ساتھ ہے۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا، یہ نہ جو ہے نا یہ دونوں کے ساتھ ہے، لیکن عربی میں صرف لم ایک دفعہ لگا ہوا ہے، لم تغفر لنا، لم ترحمنا نہیں ہے۔ تو یعنی یہ چیز، یہ مثال بیان کی ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہے کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تکتموا الحق، یہ تھا کہ تم حق اور باطل کو مکس نہ کرو اور حق کو چھپاؤ نہ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو پھر بھی یہ کام کر رہے ہو۔ وہی جو میں اسی آیت میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ دو طرح سے وہ کرتے تھے، ان میں یہی تھا کہ بھی اللہ کے احکام کو تبدیل کر دینا، کہ حق کو باطل مکس کر دیتے تھے، اور پھر آیات کو ہی واقعی اصل آیات کو تبدیل کر دیا کرتے تھے، نہیں تو رات میں تو ایسے ہی ہے۔ تو یعنی کیوں؟ کیونکہ وہ قلیل فائدہ۔ تو یہ کہا گیا کہ تم حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کرو، مکس نہ کرو، اور تم حق کو چھپاؤ نہ، اور تم جانتے ہو کہ حق اصل کیا ہے تو اسے چھپاؤ نہ۔ تو آیت نمبر 42 کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔